ابھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو میں سینئر جو جرنلسٹ ہیں ہمارے اپنا مالک، ان کی طرف سے، محمد مالک کی طرف سے ایک بیان آیا سامنے. انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے پاور دیٹ بی کی طرف سے کہ جناب یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے نا، اس میں تو آپ کی فیس سیونگ کر دی گئی. جو آپ نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی گئی تاکہ آپ کا چہرہ بچ سکے. لیکن اگر آپ نے یہ 28ویں جو ترمیم آ رہی ہے، اس میں جو این ایف سی کا معاملہ آ رہا ہے، جو صوبوں کو وزارتیں چلی گئی ہیں وہ واپس ایک دو لینی ہیں ہم نے، اور جو ڈیفینس کو پیسے دینے ہیں اور باقی جو کرنا ہے، اس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، بدمزگی ہوگی. یہ پیغام بھی دیا گیا خان صاحب ساتھ ہی. نہیں، ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ جو جرنلسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے نا، وہ ایز سچ ہمیں پوری طرح اس پہ ایمان نہیں لانا چاہیے، پوری طرح. لیکن پہلے سن تو لینا کہ انہوں نے کیا کہا، پوری بات تو اچھا، سن لیں. ابھی مزید میں نے سننا. ہاں یہ تو ایک بڑا، اس میں ایک کافی بڑی تھریٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ان کے وجود کے لیے تھریٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے رخنا ڈالا تو ایک سخت پیغام دیا گیا ہے کہ پھر یہ مت سوچنا کہ صدر زرداری کو کوئی امیونٹی حاصل ہے. امیونٹی جو ہے وہ آئینی عدالت میں لے جا کے، کیس لے جا کے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اگر صدر کو امیونٹی ہے بھی تو اس کے رشتہ داروں کو تو امیونٹی نہیں. اشارہ بلاول بھٹو فریال تالپور کی طرف ہے، اشارہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے، اشارہ وزیر اعلیٰ کی طرف ہے جن کے اوپر پہلے مقدمے ہیں، فریال تالپور صاحبہ کے اوپر بھی پہلے سے مقدمے ہیں. تو یہ جو شکنجہ کسا جا رہا ہے نا، اور بھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جیل بھی جا سکتے ہیں، تو یہ جو کہانی نئی بن رہی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، لگتا ہے کہ اگلا نشانہ پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی کیوں ہے، اس پہ آپ ذرا بتائیں. پہلے تو مجھے مان لینا چاہیے کہ واقعی جس طرح سے ٹارگٹ پہ آنا ہے، پیپل پارٹی اس طرح سے ٹارگٹ پہ آ چکی ہوئی ہے. پہلے تو مجھے یہ ماننا پڑے گا نا، اس کے بعد جا کے میں بتاؤں گا نا کہ تو بھئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں ہے. اس طرح سے ڈیولپمنٹ، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے کئی روپ ہوتے ہیں، کئی رنگ ہوتے ہیں، اور کئی اس نے رخ لینے ہوتے ہیں. آج کے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ایک کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، لیکن رات کو وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس کی کوئی دوسری رنگ اس کی آ جائے گی، اس کا دوسرا کوئی شکل آ جائے گی اس کی. یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ مسلسل، جسے کہتے ہیں نا کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ چل رہی ہوتی ہے. کسی ایک جگہ پہ جا کے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے بعد یا ایک دن بعد یا ایک ہفتے بعد بدل جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہماری سیاست میں یہ ہو سکتا ہے، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ ایک دم سے آگے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاور دیٹ بھی ہو، انہوں نے آج تک ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں. یہ بات ہے، نقصان پہنچاتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور کئی دفعہ اس پروسیس میں نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کمزور کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی کا کیس ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو ضیاء الحق جب سے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک تو پیپلز پارٹی کی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. پنجاب سے ان کو، پنجاب اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے، میرا جملہ تو پورا سن لیا کریں. اختلاف کرنے کی ضرورت تو ہاں جی میں جرت کر سکتا ہوں. جی کریں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو الیکٹورل اسٹرینتھ تھی، جو انتخابی پاور تھی، وہ بے نظیر بھٹو کی مرڈر کے بعد رخصت ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ الیکٹورل پاور، چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو، اس کی الیکٹورل پاور اس کے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، جب تک بے نظیر بھٹو تھی، حیات تھی. اس کے بعد جب زرداری آیا، زرداری بھٹو نہیں ہے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، زرداری آصف علی زرداری ہے، زرداری بھٹو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا وجود جو ہے نا، وہ بھٹو اور بھٹو کے خاندان اور بھٹو کے خون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آصف علی زرداری یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، آپ وہ لے لیں.
آصف علی زرداری جب آتا ہے، جب 2007 کے بعد آیا تھا، تو اگلے کچھ سالوں میں پنجاب ہاتھ سے نکل گیا. اگر بے نظیر بھٹو ہوتی، وہ وزیر اعظم بنتی، چاہے اس کی حکومت 2013 کے الیکشن ہار جاتی، لیکن پنجاب میں جو حال ہوا 2013 میں قومی اسمبلی کی سیٹوں میں اور صوبائی اسمبلی، وہ نہ ہوتا. نہیں، یہ ایک نئی بحث ہے، ہم ادھر چلے جائیں گے. لیکن اگر آصف زرداری صاحب کو بھی دیکھیں نا، تو 2008 کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ کم اکثریت کے باوجود انہوں نے گورنمنٹ بنائی، نون لیگ کو ساتھ ملایا، 18ویں ترمیم کی، اپنی صدارت کی مدت پوری کی، اپنے 2 وزیر اعظم بنائے. اس کے بعد اب دوبارہ خود صدر دوبارہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے، اور سندھ کی حد تک، سندھ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ الیکٹرل سیاست کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سندھ کے اندر اتنی سیٹیں نہیں نکالنی تھیں، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جتنی زرداری صاحب نے نکالی ہیں سندھ سے. اور جتنے سندھ کے مخالف دھڑے تھے جو بے نظیر بھٹو کی بھی مخالفت کرتے تھے، شرازیوں سے لے کر باقی جو کئی فیملیز جو تھیں، ان سب کو توڑ موڑ کے اس نے پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا. ایک بات ذہن میں رکھیں، تو اچھا نہیں، آپ کہتے ہیں سٹاپ گیئر میری ارینجمنٹ. ایک بات سن لیں نا. ہاں، زرداری جب پہلی دفعہ صدر بن رہا تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ زرداری صدر آ رہا ہے، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں مان رہا تھا. اس نے میرے ساتھ شرط لگا لی، میں شرط ہار گیا. دوبارہ زرداری صدر بن رہا ہے، پھر ایک دوست مجھ سے شرط لگا رہا ہے، مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کہ یہ نہیں بنے گا زرداری. زرداری بن گیا. سجاد صاحب، میں 2 شرطیں ہار چکا ہوں. اب میں زرداری پہ بات کرتے ہوئے نا احتیاط کرتا ہوں. جو بندہ 2 شرطیں ہارا ہو اس کے صدر بننے پہ، کہ کیا چمتکار کرتا ہے، پتہ نہیں کیا چکر چلاتا ہے. اس کے چکر چلانے کا، اس کے چمتکار کا، چے کاف رے کا، مجھے تو آج تک نہیں پتہ لگا. یہ وسط حالات میں ہوتے ہوئے زرداری آل آف اے سڈن ایسے حالات میں آیا تھا کہ سارے اس کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اور سب معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں اس بندے کی سمجھ آئی کہ پاکستانی پولیٹکس میں زرداری ایک ایسا بندہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ 2:35 پہ وہ وسط حالات میں ہے. اچھا، یہ 2:45 پہ وہ ایسی جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجھے ہی پڑ جاتی ہے سیاسی طور پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب کے بارے میں ایک پکی میری ایک تھنکنگ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں پاور دیٹ بھی اس طرح سے نہ ہو جیسے ہے ابھی، جیسے دوسرے ملکوں میں جہاں نہیں ہوتی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ننگی چٹی، ایسے ملک میں اگر زرداری صاحب ہوتے تو یہ خود ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہوتے، کیونکہ دا وے ہی از مینیجنگ، اور جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ میں لاتے ہیں، میکسیمم مخالفوں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں. کاف لیگ کو ساتھ ملا لیا، نون لیگ کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ کر لی. کاف لیگ کی بات آئی آپ کی، ہاں، تو کاف لیگ کو قاتل لیگ کہنے والا کون تھا؟ جب اس نے مائک کے اوپر ہاتھ رکھا بلاول بھٹو کے، جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، ایسے اس نے مائک پہ ہاتھ رکھا، یعنی کہ اپنے بچے کو روک رہا تھا، جتنا تو نے بولنا تھا بول دیا. اس کے بعد کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا گیا. لیکن کچھ ہی سالوں بعد، موسٹ پروبلی 2011-12 میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، زرداری صدر ہے، اور کاف لیگ کے جو کرتا دھرتا تھے چودھری پرویز الہی، وہ نائب وزیر اعظم، وہ نائب وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو، کاف لیگ کے لوگوں کو منسٹریز میں لے لیا. اب یہ ہے زرداری.